انتہائی اور ادب اور احترام کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جناب ڈاکٹر توفیق انصاری صاحب، شکاگو امریکہ میں آپ ادیب، شاعر، مقرر، مبصر، منتظم، سینئر شعراء کرام میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ ادب و سائنس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ کی شعری اور نثری تخلیقات میں دشت نما، درد مشترک، ادارت، گلبو اور اپنا ذکر کے علاوہ اور بھی بہت سارے مزید مجموعات آپ کے زیر تدوین تھے۔ اس وقت جب ہمیں یہ ملا تھا تعارف تو شاید اب تک مکمل ہو چکے ہوں گی تمام آپ کی کتب۔ فنون لطیفہ کے دیگر شعبوں میں بھی آپ مصوری، خطاطی، کمرشل آرٹ اور موسیقی سے بھی گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ آپ ادبی تنظیم بزم ارباب سخن شکاگو کے منتظمین میں سے اور بانیان میں سے ہیں، اور ادبی، مذہبی اور سماجی تنظیموں کے ساتھ عرصہ دراز سے آپ وابستہ ہیں۔ آپ کے اعزازات اور اسناد کا ایک ڈھیر ہے جو آپ کو آپ کی شعری اور ادبی تخلیقات اور خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ جریدوں اور رسائل میں شائع ہوتی رہتی ہیں آپ کی تمام شعری ادبی تخلیقات۔ زمینی اور آن لائن علمی ادبی تقاریب اور مشاعروں میں آپ کی شمولیت تاحال جاری ہے۔ آپ شکاگو میں مقیم ہیں۔ گلبو گلستان بستان کو کتابی رنگ میں آپ نے ڈھالا ہے۔ اپنا نگر میں شکاگو کی ادبی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اور آئیے میں حسب روایت آج جو ہم نے ڈالی ہے کہ ہم ڈاکٹر منشا صاحب کا ایک قطع آپ کی نظر کرتے ہوئے آپ کو دعوت کلام پیش کروں گی۔ جب دل میں غم عشق بسایا نہیں، جس دل میں غم عشق بسایا نہیں جاتا، اس دل میں کوئی حوصلہ پایا نہیں جاتا۔ اس درد محبت ہی میں کچھ بات ہے، ورنہ ہر درد کو سینے سے لگایا نہیں جاتا۔ آئیے ہم روبرو ہوتے ہیں ہمارے آج کے صدر مشاعرہ جناب ڈاکٹر توفیق انصاری صاحب۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ سے دعوتی خطبہ بھی عطا کیجیے اور اس کے بعد ہم آپ سے کلام بھی سنیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ محترمہ۔ آج بہت اچھا دن ہے کہ حضرت منشا کی یاد میں مشاعرہ عالمی طور پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں تمام حضرات کو، خاص طور پر ڈاکٹر ابن منشا اور کامران عثمان صاحب کو، ڈاکٹر افسر صاحب کو اور دیگر تمام منتظمین صاحبان کو کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی مبارکباد کہ انہوں نے بڑی اچھی محفل سجائی۔ اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنا کلام پیش کر رہا ہوں۔ ابتدا میں ایک خطا سماعت فرما لے، پھر چند اشعار غزل کے ہوں گے۔ عرض کیا ہے حالت حضرہ کے تناظر میں، نئی صدی کے نئے حادثوں نے مارا ہے، نئی صدی کے نئے حادثوں نے مارا ہے، بتائیں کیا کہ زمانہ ہے کتنا بے قابو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بتائیں کیا کہ زمانہ ہے کتنا بے قابو، خوشی قریب جو آئی تو آنکھ بھر آئی، خوشی قریب جو آئی تو آنکھ بھر آئی، ہنسی کے نام سے آنکھوں میں آ گئے آنسو، کیا بات، بہت اچھے، واہ واہ، ہنسی کے نام سے آنکھوں میں آ گئے آنسو۔ کیا بات، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ چمن میں آ کے گئی ہے بہار بس یوں ہی، چمن میں آ کے گئی ہے بہار بس یوں ہی، نہیں ہوا ہے چمن خارزار بس یوں ہی، بہت اچھے، نہیں ہوا ہے چمن خارزار بس یوں ہی، چمن میں آ کے گئی ہے بہار بس یوں ہی، نہ پوچھئے کہ ہوئے ہاتھ کس طرح زخمی، نہ پوچھئے کہ ہوئے ہاتھ کس طرح زخمی، ہوا ہے دامن دل تار تار بس یوں ہی، ہوا ہے دامن دل
تار 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 بس یوں ہی نہ بہت خوب. پوچھیے کہ ہوئے ہاتھ کس طرح زخمی ہوا ہے دامن دل تار تار بس یوں ہی. شعر دیکھیں. نکل کے آئیں گے 100 بار آستینوں سے ماشاء اللہ واہ کیا بات ہے. نکل کے آئیں گے 100 بار آستینوں سے. نہ مار سانپوں کو ایسے نہ مار بس یوں ہی واہ کیا بات نہ مار سانپوں کو یوں ہی نہ مار بس بس یوں ہی واہ واہ نکل واہ. کے آئیں گے 100 بار آستینوں سے. نہ مار سانپوں کو یوں ہی نہ مار بس یوں ہی. شعر دیکھیں. غزل کا شعر ہے. لگاوٹوں کا وہ لہجہ وہ رس بھری باتیں واہ واہ لگاوٹوں کا وہ لہجہ وہ رس بھری باتیں کہو نہ پھر سے کہو بار بار بس یوں ہی کہو نہ پھر سے کہو بار بار بس یوں ہی لگاوٹوں کا وہ لہجہ وہ رس بھری باتیں کہو نہ پھر سے کہو بار بار بس یوں ہی. بختار کیا ہے. کھلیں گے دل تو کھلے گی زبان بھی توفیق کھلیں گے دل تو کھلے گی زبان بھی توفیق جو مل کے بیٹھیں گے 2-4 یار بس یوں ہی جو مل کے بیٹھیں گے 2-4 یار بس یوں ہی چمن میں آ کے گئی ہے بہار بس یوں ہی نہیں ہوا ہے چمن خارزار بس یوں ہی چمن میں آ کے گئی ہے بہار بس یوں ہی. بہت بہت شکریہ. بڑی واہ واہ بہت خوب بہت خوب. اور سنائیے ایک اور پڑھیے ایک اور ڈاکٹر صاحب ایسے کیسے آپ تو صدر نہیں آپ تو با اختیار شخصیت آپ نے کیا بات صاحب ارباب و اختیار ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ایک اور غزل ایک چار مصرے سماعت فرما لیں. ہماری بات سنو ہم کو غور سے دیکھو ہماری بات سنو ہم کو غور سے دیکھو کہ اپنے دور میں ماضی کی ہے جھلک ہم لوگ کہ اپنے دور میں ماضی کی ہے جھلک ہم لوگ ہماری وضع الگ ہے ہمارا ظرف الگ ہماری وضع الگ ہے ہمارا ظرف الگ سمجھ سکو تو ہیں سب سے الگ تھلگ ہم لوگ. کیا بات ہے بے شک سمجھ سکو تو ہے سب سے الگ تھلگ ہم لوگ. چند اشعار سن لیں غزل کے. جدا ہے سب سے جدا اپنی شان رکھتے ہیں جدا ہے سب سے الگ اپنی شان رکھتے ہیں مزاج والے الگ آن بان رکھتے ہیں ہے سب سے جدا اپنی شان رکھتے ہیں مزاج والے الگ آن بان رکھتے ہیں بہت خوب. واہ واہ ہے پوچھنے کی ضرورت تو پوچھ لو ہم سے ہے پوچھنے کی ضرورت تو پوچھ لو ہم سے ہم اپنے منہ میں ہماری زبان رکھتے ہیں ہم اپنے منہ میں ہماری زبان رکھتے ہیں مزاج والے الگ آن بان رکھتے ہیں
جدا ہے سب سے جدا اپنی شان رکھتے ہیں. شاید دیکھیے وہ جن کو اونچی اڑانوں کا شوق ہوتا ہے، وہ جن کو اونچی اڑانوں کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے سر پہ کھلا آسمان رکھتے ہیں، وہ اپنے سر پہ کھلا آسمان رکھتے ہیں، مزاج والے الگ آن بان رکھتے ہیں. شعر دیکھیں، ہمارے پاس بھی سودا خریدنے آنا، ہمارے پاس بھی سودا خریدنے آنا، تمہارے شہر میں ہم بھی دکان رکھتے ہیں، تمہارے شہر میں ہم بھی دکان رکھتے ہیں، مزاج والے الگ مان رکھتے ہیں، جدا ہے سب سے جدا اپنی شان رکھتے ہیں. شعر دیکھیے، نہ ہو سکیں گے وہ محروم روٹی پانی سے، نہ ہو سکیں گے وہ محروم روٹی پانی سے، جو کل کے توشے میں کچھ آب و نان رکھتے ہیں، جو کل کے توشے میں کچھ آب و نان رکھتے ہیں، ہو سکیں گے وہ محروم روٹی پانی سے، جو کل کے توشے میں کچھ آب و نان رکھتے ہیں. وقت سے پہلے آخری شعر پڑھا ہوں. بسی ہے ان کے بدن میں گلاب کی خوشبو، بسی ہے ان کے بدن میں گلاب کی خوشبو، جو اپنے دیس کی مٹی مہان رکھتے ہیں، جو اپنے دیس کی مٹی مہان رکھتے ہیں، جدا ہے سب سے جدا اپنی شان رکھتے ہیں. طرز کیا ہے؟ ہماری بات ہے سب سے الگ تھلگ توفیق، ہماری بات ہے سب سے الگ تھلگ توفیق، ہم اپنی بات میں زور بیان رکھتے ہیں، ہم اپنی بات میں زور بیان رکھتے ہیں، جدا ہے سب سے جدا اپنی شان رکھتے ہیں. اگر زحمت گوارا ہو تو ڈاکٹر صاحب 2 شعر اس غزل کے سنا دیجئے. ہمارے سر پہ یہ کالی بلا کب سے ہے کب تک ہے. جی بہت مشکل ہے وہ نکالنا اس واسطے کہ یہاں پر وہ تمام یعنی کیفیات جو ہیں وہ ہاتھ حاضرہ پر ہیں اور اب سامنے نہیں ہیں. میں معذرت خواہ ہوں. ٹھیک ہے، میں تحت میں پڑھ دوں گا چند چیزیں جو توجہ کے قابل ہیں. آپ نے جو فرمایا ہے اس کے جواب میں، کیسے اڑتے پرندے گھروں کے لیے، کیسے اڑتے پرندے گھروں کے لیے، دھوپ لازم تھی بھیگے پروں کے لیے، دھوپ لازم تھی بھیگے پروں کے لیے، اور دن کے رستے ہوئے زخم گہرے ہوئے شام کے ڈوبتے منظروں کے لیے. کیا بات ہے، شام کے ڈوبتے منظروں کے لیے. کون سی ہے دوا وہ جو کام آئے گی، کون سی ہے دوا وہ جو کام آئے گی، دل میں اترے ہوئے خنجروں کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کون سی ہے دوا وہ جو کام آئے گی، دل میں اترے ہوئے خنجروں کے لیے. یہ منظرنامہ ہے. جن نہتوں کے سینے پہ بندوق تھی، جن نہتوں کے سینے پہ بندوق تھی،
وہ ترستے رہے پتھروں کے لیے، وہ ترستے رہے پتھروں کے لیے، اور بات کرنے لگے یوں ہی بیکار کی جب بلایا گیا مشوروں کے لیے۔ اور آخری شعر کہہ رہا ہوں مختصر سے پہلے، ایک اشارہ تھا کافی عقل مند کو، ایک اشارہ تھا کافی عقل مند کو، تھے نصیحت کے قصے بروں کے لیے، کیا بات ہے، واہ واہ، تھے نصیحت کے قصے بروں کے لیے۔ مختار کیا ہے، ہو گیا دل کو توفیق تھوڑا سکون، ہو گیا دل کو توفیق تھوڑا سکون، مل گیا آسرا جب سروں کے لیے، مل گیا آسرا جب سروں کے لیے، کیسے اٹھتے پرندے گھروں کے لیے، دھوپ لازم تھی بھیگے پروں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی عطا، بہت مبارک۔ واہ واہ، بہت بہترین بہترین صدارتی کلام۔ صدر مشاعرہ اپنا صدارتی کلام ہمیں پیش کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جن کو اونچی اڑانوں کا شوق ہوتا ہے وہ اپنے سر پہ کھلا آسمان واہ واہ واہ، بجا فرمایا، بہت عمدہ۔